باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکوٰۃ شریف کا باب اللہ عز و جل کے ذکر اور اس کے تقرب کا بیان جاری ہے۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث 2282 حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے خبر پہنچی ہے، یعنی یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو جو ہے وہ کسی نے جو ہے وہ بتایا ہے، تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے خبر پہنچی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ غفلت کے شکار لوگوں میں اللہ کا ذکر کرنے والا میدان جہاد سے راہ فرار اختیار کرنے والوں کے بعد قتال کرنے والے کی طرح ہے، یعنی ایک طرف جو ہے وہ غافلین کا ایک گروپ ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ ذکر کرنے والا جو ہے وہ شخص ہے۔ تو یہ جو غافلین گروپ ہے اس کی مثال ایسے ہے جو کہ جہاد میں راہ فرار جو ہے وہ اختیار کر رہی ہے، اور جو ذکر کرنے والا ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے جہاد کرنے والے کی یا غازی کی۔ تو جو راہ فرار اختیار کرنے والا ہے اس کے لیے تو جہنم ہے اور عذاب ہے، اور جو جہاد کرنے والا ہے اس کے لیے فضیلت ہے، اور گزر چکا ہے کہ ذکر کی فضیلت جہاد اور غازی سے بھی جو ہے وہ افضل ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو غفلت کے شکار لوگ ہیں اس میں جو ہے وہ اللہ کے ذکر کرنے والے شخص کی مثال ایسے ہے جو کہ جہاد میں شریک ہے اور جو جنگ جو ہے وہ لڑ رہا ہے، اور جو غفلت والے ہیں وہ جو ہے وہ راہ فرار جو ہے وہ اختیار کر رہے ہیں۔ اور غافل لوگوں میں اللہ کا ذکر کرنے والا خشک درخت میں سب شاخ کی طرح ہے، یعنی جو غافلین ہے اس کی مثال جو ہے وہ خشک درخت ہے، اور جو ذکر کرنے والا ہے وہ اس خشک درخت میں ایک سبز جو شاخ ہے اس کی طرح ہے۔ تو یہ دوسری مثال آ گئی کہ غافلین میں جو ہے وہ اللہ کا ذکر کرنے والا جو ہے وہ خشک درخت میں جو ہے وہ ایک سبز شاخ کی طرح جو ہے وہ ہے، اور اس کی مثال ایسے ہے جیسے خشک درختوں میں ایک سرسبز درخت ہو۔ اب بہت سارے جو ہے وہ درخت ہے اور جو خشک ہے، تو یہ سارے غافلین، تو اس غافلین میں جو ہے وہ اللہ کا ذکر کرنے والے کی مثال ایسے ہے کہ بہت سارے خشک درخت ہے اور اس میں جو ہے وہ ایک سرسبز درخت ہو، اور غافلین میں جو ہے وہ اللہ کا ذکر کرنے والا جو ہے وہ تاریک کمرے میں چراغ کی طرح ہے، یعنی ایک تاریک کمرہ ہے اور اس میں جو ہے وہ ایک چراغ جو ہے وہ لگا ہے۔ تو یہ تاریک کمرہ جو ہے یہ غافلین ہے، اور اس میں جو ایک چراغ ہے یہ جو ہے وہ اللہ کا ذکر کرنے والا ہے۔ اور غافلین میں جو ہے وہ اللہ کا ذکر کرنے والے کو اللہ اس کی زندگی میں اس کا جنت میں مقام دکھا دیتا ہے، اس کی زندگی میں جو ہے وہ اللہ رب العزت جو ہے اس کو جنت میں اس کا جو ہے وہ گھر یا مکان یا مقام جو ہے وہ دکھا دیتا ہے۔ تو اگر آج کوئی بندہ کہے کہ میں نے جو ہے وہ جنت میں اپنا جو ہے وہ گھر دیکھا ہے، تو یہ کوئی مطلب غیر مانوس بات نہیں ہے، ایسا جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ تو ذاکرین کو جو ہے وہ اللہ رب العزت جو ہے وہ زندگی میں ہی جو ہے وہ جنت میں اس کا جو ٹھکانہ ہے، اس کا گھر ہے، اس کا جو مقام ہے وہ دکھا دیتا ہے، اور اللہ غافلین میں اس کا ذکر کرنے والے کے فصیح و اعجم کی تعداد کے برابر گناہ بخش دیتا ہے۔ فصیح سے انسان اور اعجم سے حیوان مراد ہے، یعنی ہر ذی روح شخص جو ہے وہ ہر ذی روح جو ہے وہ اس بندے کے لیے جو ہے وہ دعا کرتی ہے، اس کے بخشش کے لیے جو ہے وہ دعا کرتی ہے، یعنی انسان، نیک صالح لوگ، فرشتے تو چھوڑے، ہر ذی روح جو ہے
جتنے بھی حیوان ہیں اس میں مچھلی، سمندری، بحری، بری، جتنے بھی حیوان ہیں اور جتنے بھی ذی روح ہے وہ جو ہے اس ذاکر کے لیے جو ہے وہ اللہ سے جو ہے وہ بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیں یہ ذکر کی کتنی بڑی فضیلت بیان ہوئی۔ تو میں آپ کو بار بار بتا چکا ہوں کہ اس کے پھر مختلف درجے ہیں، مختلف اقسام ہے۔ صحیح ہے، تو یہ بہت ہی زبردست راستہ ہے اگر کوئی اس کو اپنا لے۔ باب ابھی جاری ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اچھا، یہاں پر یہ جملہ جو استعمال ہوا ہے کہ غافلین میں اس کا ذکر کرنے والے کے فصیح و اعجم کی تعداد کے برابر گناہ بخش دیتا ہے۔ تو یہ جملہ اس طرح ہے کہ جتنے بھی مطلب فصیح و اعجم، فصیح سے مراد انسان و اعجم سے مراد حیوان، تو جتنے بھی ذی روح ہے وہ اس بندے کے بخشش کے لیے جو ہے وہ دعا کرتے ہیں۔ تو یہ سنٹنس جو ہے یہاں پر ٹھیک کر لے۔ صحیح ہے کہ جتنے بھی فصیح ہے انسان اور اعجم جتنے بھی حیوان ہے وہ سب جو ہے اس ذاکر کی بخشش کے لیے جو ہے وہ دعا کرتے ہیں۔ صحیح ہے، اللہ کریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔